بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عبداللہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منی موونگ ایف ایکس۔ آج ہم پڑھیں گے فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں۔ بیسک ٹو ایڈوانس یہ کورس ہے اور یہ ہم بیسک سے لے کر ایڈوانس تک مکمل ویڈیو بائی ویڈیو یہ ہم کمپلیٹ کریں گے اور آپ لوگوں کو سکھائیں گے۔ ابھی ہم فوریکس کے بارے میں بیسک معلومات ہے وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ فوریکس کیا ہے، واٹ از فوریکس، اور یہ کام کس طرح کرتا ہے۔ تو فوریکس جو ہے نا، اس کو ہم فورن ایکسچینج یا فوریکس ایکسچینج یہ بھی کہتے ہیں، اس کی جو دوسرا نام ہے۔ اور اس میں جو ہے نا، یہ ایک مارکیٹ ہے، بہت بڑا مارکیٹ ہے۔ اس میں ہم کرنسیوں کی وہ ٹریڈ کرتے، جو کموڈیٹیز ہے، انڈیکس ہے، اور ان چیزوں کے جو ہے نا ہم اس میں ٹریڈ کرتے ہیں، کرنسی کی بائنگ اور سیلنگ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کیسے آئی ہے اور کب سے یہ مارکیٹ کب سے کام کر رہی ہے، کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے، ان سب کے بارے میں ہم ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو فوریکس جو ہے نا، یہ فورن ایکسچینج یا فوریکس ایکسچینج، اس کا اور شارٹ کٹ جو ہے نا ایف ایکس، تو اس کو یہ بھی کہتے ہیں فوریکس مارکیٹ میں ہم کرنسیوں کی ٹریڈنگ کرتے ہیں، ایک کرنسی کی نہیں، اکیلے کرنسی کی نہیں، دو کرنسیوں کی جو پیئر ہوتی ہے اس پیئر میں ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ ایک کرنسی میں ہم اس میں ٹریڈ نہیں کر سکتے، دو کرنسیوں کی، جس طرح یورو یو ایس ڈی یا جی بی پی یو ایس ڈی، تو اس طرح دو کرنسیوں کی مل کر ہم اس میں ٹریڈ کرتے ہیں۔ اور کرنسیوں کے علاوہ ہم اس میں گولڈ ہو گیا، سونا، سلور، اس طرح آئل، اور جو انڈیکس ہے ناس 100 یا دوسرے جتنے بھی انڈیکس ہیں ان سب کی ٹریڈ کرتے ہیں۔ اب بھی اس میں ہم کس طرح ٹریڈ کرتے ہیں، اس میں ہم کس طرح جو ہے نا وہ پروفٹ کرتے ہیں یا پھر لاس کرتے ہیں۔ تو یہ ہم ایک کرنسی کو لیتے ہیں، جس طرح ابھی وہ ہے یورو یو ایس ڈی یا دوسرا جو کرنسی ہے، مطلب ابھی یورو جے پی وائی، ابھی جو یورو یو ایس ڈی ہے، تو اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یورو کو جو ہے نا وہ خریدتے اور ڈالر کو جو ہے نا وہ بیچ دیتے۔ تو ابھی ہمیں اس میں کس طرح فائدہ ہوگا، اگر یورو جو ہے نا وہ ڈالر کے مقابلے میں اوپر جائے گی، یہ گراف جو ہے نا، اگر یہ مطلب ابھی ہم اس کو خریدتے 80 روپے پہ، یا پھر اگر ہم اس کو خریدتے 80 روپے پہ، تو اس میں ہمیں کس طرح فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی فرض کریے کہ یہاں پر یورو کی جو پرائس ہے وہ ہے 80 روپے، اور وہ یہاں سے بڑھتی ہے، یہاں پر آتی ہے، اور یہاں پر اس کی پرائس ہو جاتی ہے 100 روپے، تو ہمیں اس میں فائدہ ہوا ہے 20 روپے کی، یہ ڈالر کے مقابلے میں۔ اگر وہ دوبارہ وہاں سے واپس گرتی ہے، ادھر 90 پہ آ جاتی ہے، تو ابھی یورو میں جو ہے نا ہم نے 10 روپے نقصان کر دیا۔ اگر وہ دوبارہ اسی زون پہ آ جاتی ہے یا اس سے نیچے آ جاتی ہے، مطلب 80 سے وہ نیچے 60 پہ آ جاتی ہے، تو ہم اس میں 20 روپے جو ہے نا وہ لاس کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ہم اس طرح ٹریڈ کرتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے نا کرنسی کے علاوہ ہم گولڈ کی، آئل کی، ان ساری چیزوں کی ہم سیل کرتے ہیں۔ جو کرنسی ہم خریدتے ہیں کسی دوسری کرنسی کے مقابلے میں، اگر وہ اوپر چلی جاتی ہے تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اگر وہ نیچے آ جاتی ہے تو ہمیں نقصان ہوتی ہے۔ اس طرح بائنگ اور سیلنگ میں، ہم بائنگ میں بھی اس طرح پروفٹ کر سکتے ہیں، اور سیلنگ میں بھی وہ کرنسی ہم بیچ دیتے ہیں اور جو دوسری کرنسی ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں، تو پھر ہمیں
وہ سیل میں جو ہے نا وہ پروفٹ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ابھی اس میں کون کون جو ہے نا وہ ٹریڈ کرتے ہیں, کون لوگ اس میں ٹریڈ کرتے ہیں, کون لوگ اس میں ٹریڈ نہیں کرتے, وہ اس میں جو ہے نا وہ کمرشل بینکس ہوتی ہے, جتنے بھی بڑے بڑے بینکس ہوتی ہے, جس طرح جے پی مورگن ہو گیا یا جتنے بھی جو بڑے بڑے بینک ہیں وہ اس میں ٹریڈ کرتے ہو. اس کے علاوہ سینٹرل بینک جتنے بھی سینٹرل بینک ہے, بینک آف امریکہ, بینک آف انگلینڈ, بینک آف جاپان, بینک آف سوئٹزرلینڈ, آسٹریلیا, چائنا, یہ ساری جو ہے نا وہ بینکس اس میں ٹریڈ کرتی ہے. وہ گورنمنٹ جو بینک ہوتی ہے, جتنے بھی ہر ملک کی جتنی بھی گورنمنٹ بینکس ہوتی ہے جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ اس میں ٹریڈ کرتے ہو. ہیج فنڈ کیا ہوتی ہے؟ ہیج فنڈ جب بہت سارے لوگوں نے مل کے ایک فنڈ بنائی ہوتی ہے, ابھی ایک بندہ ہے اس نے جو ہے نا 100 یا 200 لوگوں کی فنڈ جو ہے نا وہ اکٹھا کر کے تو اس سے ایک ہیوج فنڈ بنتی ہے, اس کو بولتے ہیں ہیج فنڈ. تو ہیج فنڈ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ لوگ اس میں ٹریڈ کرتے ہیں. بروکر جتنے بھی بڑے بڑے بروکرز ہیں, جس طرح ایکسنس ہو گیا, ایکسم, یا جتنے بھی جو بروکرز ہیں بہت بڑے بڑے, تو وہ اس میں ٹریڈ کرتے ہیں. اور ریٹیلر مطلب ہم اور آپ لوگ جتنے بھی جو چھوٹے چھوٹے وہ ٹریڈر ہے اس میں وہ ٹریڈ کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ریٹیلرز. تو یہ سب مل کے اس میں ٹریڈ کرتے بائنگ اور سیلنگ, منافع اور نقصان, یہ سب مل کے جو ہے نا اس میں کرتے ہیں. اسمارٹ منی جتنی بھی ہوتی ہے, ابھی اس میں ہمارے پاس بہت سے پیئرز ہوتے ہیں, لیکن جو ساتھ جو بڑے پیئر مطلب جو میجر کرنسی پیئرز ہوتی ہے اس میں یورو, یو ایس ڈی, یورو پورے یورپ کی جو کرنسی ہے یورو, اور یو ایس ڈی, یو ایس ڈالر, اور دوسرا جو ہے نا یو ایس ڈی, یو ایس ڈالر, اور جیپنیز ین, جے پی وائی. اس طرح جو گریٹ بریٹین پاؤنڈ ہے, پاؤنڈ اور ڈالر, یہ ایک پیئر یہ ہو گیا. اس طرح آسٹریلین ڈالر, یو ایس ڈی چوتھے نمبر پہ یہ گا. اس طرح یو ایس ڈی سی ڈی جو یو ایس ڈالر اور کینیڈین ڈالر وہ اس میں ٹریڈ کرتے ہیں. اور یو ایس ڈی سی ایچ ایف جو سوئس فرینک کی جو فرانس کی جو کرنسی ہے وہ, اور این ایس ڈی نیوزی لینڈ ڈالر اور یو ایس ڈالر. تو یہ جو ہے نا ہم ان چیزوں میں ٹریڈ کرتے ہیں. ابھی یہ ٹریڈ ہم کب سے کر رہے ہیں, یہ فوریکس جو ہے نا یہ مارکیٹ کب سے بنی ہے, کب سے یہ کام کر رہا ہے, تو یہ تقریباً جو جنگ عظیم ہے اس کے بعد یہ بنی تھی. اور جتنے بھی جو بڑے بینکس تھے یا بڑے جو ممالک تھے وہ پہلے ان لوگوں نے جو ہے نا اس کی وہ بنیاد رکھی تھی. جس طرح اسٹیٹ بینک, سینٹرل بینک آف یو ایس اے ہو گیا, سینٹرل بینک آف سوئٹزرلینڈ ہو گیا, سینٹرل بینک آف آسٹریلیا, جاپان, چائنا, اور جو دوسرے جو بینکس ہیں بڑے بڑے. تو اسٹیک ہولڈر جو ہے جو اس مارکیٹ کو اس ٹائم جو ہے نا وہ کنٹرول کر رہے, آج بھی کر رہے, اس ٹائم بھی وہ لوگ جو کنٹرول کر رہے. تو اس ٹائم یہ سب ان میں ٹریڈ کرتے تھے. اور بعد میں جو ہے نا آہستہ آہستہ اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ جو بہت بڑی ایک جگہ ہوتی تھی, اور اس میں جس طرح یہ اسٹاک ایکسچینج کی طرح اس میں بہت سے سسٹم وغیرہ لگے ہوئے تھے, تو لوگ ادھر آتے تھے اور ادھر یہ ٹریڈ وغیرہ کرتے تھے. اور ابھی جو ہے نا پھر وقت کے ساتھ اس میں جو ہے نا وہ اپڈیٹ آ گئی, اور پھر جو ہے نا یہ وہ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ, اور ابھی آج کل کے زمانے میں جو ہے نا وہ تو موبائلوں میں بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں, یہ ٹریڈ وغیرہ. تو وقت کے ساتھ اس میں چینجنگ آئی, اور یہ ساری جو جتنی بھی جو بڑے بڑے بینکس تھے وہ جو ہے نا وہ آتے گئے, اس میں حصے لیتے رہے. ابھی یہ سب مل کے جو ہے نا پوری جتنے بھی وہ اس سے پہلے جو بتایا ریٹیلرز اور ہیج فنڈ اور کمرشل اور سینٹرل بینک, یہ سب مل کے ابھی اس میں ٹریڈ کرتے. اور ہم اور آپ لوگ ابھی جو ہے نا وہ مائنرز اس میں ہوتے ہیں کہ جو مائنر پیئرز ہوتے ہیں, اور
ابھی اس میں ایک ہوتی ہے وہ میجر پیئرنگ میں جو ہے نا یہ دوسری جو ہے نا وہ دوسرے پیئرنگ بھی ہے، تو اس میں جو ہے نا ایک مائنر پیئرز ہوتی ہے، ایک سوکٹک پیئر ہوتی ہے اور ریجنل پیئرز ہوتی ہے۔ مائنر پیئرز میں جو ہے نا وہ جو بڑی کرنسی ہوتی ہے جس طرح یو ایس ڈالر ہو گیا یا یورو ہو گیا یا پاؤنڈ، تو وہ ابھی یورو جی بی پی ہو گیا یا جی بی پی یو ایس ڈی ہو گیا یا یو ایس ڈی سی ڈی ہو گیا، تو یہ جو ہے نا یہ مائنر پیئرز میں آتے ہیں، جو بڑے بڑے پیئرز ہوتے ہیں، بڑی بڑی ملکوں کی جو کرنسی ہوتی ہے، جو مطلب جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی۔ ایکزوٹک پیئر جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ بڑی ممالک کی جو کرنسی ہوتی ہے وہ ہم اس کو ٹریڈ کرتے ہیں چھوٹی ممالک کی کرنسی کے ساتھ، جس طرح جی بی پی جو ہے نا وہ میکسیکن پیسو اس کے ساتھ ہم ٹریڈ کرتے ہیں، اس طرح یورو کو جو ہے نا وہ ہم جو چھوٹی ممالک کی کرنسی ہوتی ہے جس طرح آئی این آر انڈین کرنسی ہو گئی، یا پھر اس کے علاوہ جو مطلب جتنے بھی جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں تو اس کی کرنسیوں کے ساتھ جب ہم بڑی کرنسیوں کو وہ ٹریڈ کرتے ہیں تو اس پیئر کو جو ہے نا وہ پھر ایکزوٹک پیئر کے بولتے ہیں۔ اوریجنل پیئرز جو ایک ہی ایریا کی جو جتنے بھی ممالک ہیں، جس طرح ایک ریجن کی آسٹریلیا ہو گیا یا پھر اس طرح ایشیا ہو گیا، یا جو یہ جتنے بھی یہ دوسری جو افریقن کنٹریز ہے، مطلب وہ ان کنٹری جو افریقہ میں جتنی بھی کنٹری رہتی ہیں ان کنٹریوں کی جتنی بھی ہوتی ہے کرنسی، تو وہ آپس میں جب لین دین کرتی ہے ٹریڈ، تو اس کو ہم ریجنل پیئر بولتے ہیں۔ جس طرح آسٹریلین ڈالر جو ہے نا وہ نیوزی لینڈ ڈالر کے مقابلے میں جب ہم ٹریڈ کرتے ہیں تو اس کو ہم ریجنل پیئر بولتے ہیں۔ ابھی جو ہے نا یہ کام کس طرح کرتی ہے، یہ جو ہے نا یہ کام کرتی ہے سپلائی اور ڈیمانڈ پہ۔ ایک اس میں سپلائی اور ڈیمانڈ ابھی کیا چیز ہے، ابھی ایک چیز کی جو ہے نا ہمارے پاس سپلائی ہو رہی ہے تو اور اس کا ڈیمانڈ جو ہے نا نہیں ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ اس کا ڈیمانڈ بڑھ جائے گا، سپلائی رک جائے گی۔ تو اس طرح ابھی میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ ادھر ایگزامپل میں ابھی جو ہے نا سپلائی اور ڈیمانڈ، ابھی فرض کرے ہمارے پاس ایک ملک ہے، اس کی کرنسی جو ہے نا اس کی ابھی جو ہے نا وہ فرض کریں ہمارے پاس ہو گئے یو ایس اے۔ ابھی یو ایس اے میں جو ہے نا اس کی ایک نیوز آتی ہے کہ مطلب یو ایس اے کی جو کرنسی کی جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ہم بڑھا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کرنسی جو ہے نا وہ ابھی مضبوط ہوگی تو اس کا ڈیمانڈ جو ہے نا وہ بڑھے گا، تو پھر اس کی جو پرائز ہوتی ہے نا وہ وہاں سے اوپر جاتی ہے، مطلب وہ پرائز اس کی بڑھتی ہے۔ ابھی اگر اس طرح دوسرا ایک ممالک ہے اس میں جو ہے نا مطلب اس میں ابھی جو جتنے بھی اچھے نیوز ہوتے ہیں، جس طرح اس میں ان ایمپلائمنٹ، جس طرح بے روزگاری جو ہے نا ادھر کم ہوئی ہے، یا پھر اس کے علاوہ جو مطلب وہ ملک جو ہے نا اس میں اس نے ایک کس طرح کام کیا کہ اس کا ملک جو ہے نا اس سے وہ ترقی کی طرف جائے گی، تو وہ اس کرنسی کے لیے جو ہے نا وہ نیوز جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے، تو اس کی کرنسی اس کے حساب سے جو ہے نا وہ بڑھتی ہے، اس کا ڈیمانڈ جو ہے نا پھر وہ بڑھتی ہے۔ اور ابھی فرض کرے سپلائی جو ہے نا وہ ایک کرنسی ہے، تو اس کی جو ہے نا وہ ایک ملک ہے اس میں بیڈ نیوز آ جاتی ہے کہ مطلب اس میں کوئی زلزلہ وغیرہ یا پھر کوئی دوسری جنگ وغیرہ وہ آ جاتی ہے، تو اس کی جو ہے نا وہ سپلائی رک جاتی ہے، تو اس کی جو پرائز ہوتی ہے وہ ادھر سے پھر وہ نیچے آتی ہے۔ جس طرح ابھی جو مطلب جو یہ جنگ ہو رہی تھی اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، تو جو ہے نا اس میں وہ یو ایس اے کی یو ایس ڈالر جو ہے نا وہ گر رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ جو ہے نا اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے، اور اس طرح پورے ایک ریجن میں جو ہے نا اس کی وہ اس پہ اثر ہوتی ہے، اور اس کی وہ کرنسی جو ہے نا وہ پھر نیچے آتی ہے۔ تو یہ ڈیمانڈ اور سپلائی ہوتی ہے ایک ملک کی کرنسی۔ ہمیں اسی طرح پتہ رہے کہ ایک ملک جو ہے نا وہ ابھی ایک بہتری کی طرف جا رہی ہے، تو ہم اس
کی کرنسی کو خریدیں گے، جب اس کی پرائس بڑھے گی تو پھر ہم اس کو بیچ دیں گے. تو اس طرح اس مارکیٹ میں ہم اس طرح بائنگ اور سیلنگ مطلب پروفٹ اور نقصان کرتے ہیں. ابھی ہم یہ سب کچھ کریں گے کس طرح، تو اس کے لیے جو ہے نا ہمارے پاس کچھ الیکٹرانکس سافٹ ویئر ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے ہم اپنی ٹریڈ کو جو ہے نا وہ آج کل کا جو دور ہے تو اس کے ذریعے ہم ٹریڈ کرتے ہیں. اس میں جو ہے نا جو جتنے بھی جو بڑے ٹریڈر ہوتے ہیں، جس طرح دبئی میں ہو گئے یا پھر سعودی عرب میں، تو ادھر لوگ جو ہے نا وہ ہزار ڈالر یا $1,00,000 تو اس سے جو ہے نا وہ ٹریڈ کرتے. تو ادھر جو جتنے بھی جو بروکرز ہے تو وہ ادھر لیگل ہوتے ہیں. ابھی پاکستان میں یا پھر انڈیا یا جتنے بھی جو ہمارے چھوٹے ممالک ہیں تو اس میں لوگ $100 سے بھی ٹریڈ کرتے ہیں. تو ادھر زیادہ تر بروکرز یا تو لیگل ہوتے ہیں یا پھر انلیگل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی ملک کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو اتنی سپورٹ نہیں کرتی ہے. ابھی سعودی عرب ہو گیا یا جتنے دبئی ہو گئے تو ادھر جو ہے نا لوگوں کے پاس زیادہ پیسے، وہ لوگ زیادہ بڑے پیسوں سے ٹریڈ کرتے ہیں، تو ادھر جو ہے نا وہ بروکر لیگل ہوتے ہیں. ابھی ہم اس میں ٹریڈ کریں گے تو ہم اس میں بروکر کے ذریعے کریں گے. ہم اپنا پیسہ جو ہے نا وہ بینکس میں رکھیں گے. جو جتنے بھی جو بینکس ہیں ابھی پاکستان میں الائڈ بینک ہو گیا یا پھر HBL ہو گیا یا جتنے بھی میزان نیشنل بینک ہے، جتنے بھی بینک ہے، اس میں ہم پیسہ جو ہے نا اس میں پیسے رکھتے ہیں. اس سے پھر ہم اس پیسوں کو بروکر میں ٹرانسفر کرتے ہیں. بروکر جو ہے نا وہ ہمارے پاس تھرڈ پارٹی ہوتی ہے، وہ ہماری ٹریڈ کو جو ہے نا وہ اوپن اور کلوز کرتی ہے. جو دوسری وہ پلیٹ فارم ہے، جس طرح ہم آگے پڑھیں گے MT4 MT5 یا پھر دوسرے جتنے بھی بڑے وہ ہے، تو بروکر جو ہے نا وہ اس میں تھرڈ پارٹی ہوتی ہے. ابھی بروکر کیا ہوتا ہے؟ بروکر جو ہے نا وہ ابھی بروکر کس طرح بنتے ہیں؟ 4-5 لوگ وہ فرض کرے UAE میں 4-5 لوگ اکٹھے ہو جائے اور وہ حکومت کے پاس جاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ادھر ابھی ایک بروکر جو ہے نا وہ کھول رہے، بروکر کی جو سافٹ ویئر ہوتی ہے یا پھر آن لائن جو بروکر ہے ہم اس کو کھول رہے ہیں، تو وہ اس سے لائسنس لیتی ہے. اس کی اپنی ایک فیس ہوتی ہے، $10,00,000 ہے جتنے بھی اس کی فیس ہے، وہ ادھر وہ لوگ جمع کرتے ہیں تو اس کو وہ حکومت اجازت دے دیتی ہے. تو ادھر پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ بروکر ہم لوگوں پیسے بروکر میں ڈالتے ہیں. بروکر ہماری ٹریڈ کو اس مارکیٹ میں جو ہے نا اسی ٹائم اوپن اور کلوز سیکنڈوں میں، تو وہ ہماری ٹریڈ کو اوپن اور کلوز کرتی ہے. ایک پیئر کو خریدتی ہے، دوسرے پیئر کو بیچ دیتی ہے. اس طرح وہ سیکنڈوں میں جو ہے نا وہ بروکر یہ چیز کرتے ہیں. تو فوریکس مارکیٹ کے لیے اس کو ادھر جانے کے لیے ہمیں بروکرز کی ضرورت ہوتی ہے. پھر جو ہے نا جتنے بھی پلیٹ فارم ہوتی ہے بڑی ابھی اس میں جو ہے نا ہمارے پاس جو یہ 3 جو پلیٹ فارم ہے، یہ امپورٹڈ بہت ہی ضروری پلیٹ فارم ہے. اس میں ایک MT4 ہو گیا، میٹا ٹریڈر 4 یا میٹا ٹریڈر 5 MT5، اور ٹریڈنگ ویو انالیسس کے لیے چارٹ کو دیکھنے کے لیے ہم پھر ٹریڈنگ ویو جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. یہ میرے پاس ٹریڈنگ ویو کی جو ہے نا وہ سافٹ ویئر ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ ابھی ہمارے پاس گولڈ کی وہ ہے، گولڈ کا جو ہے نا وہ چارٹ ہے ہمارے پاس. یہ ایک کینڈل جو ہے نا، یہ ایک کینڈل ہمیں 4 گھنٹے کی جو ہے نا وہ والیوم دکھا رہے کہ 4 گھنٹوں میں کیا ہوا ہے. ابھی اس میں جو ہے نا ہم یہ آگے پڑھیں گے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا کیا نہیں. ابھی بیسک جو جتنی بھی چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. بس ابھی جو ہے نا یہ جو گرین کینڈل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرائز اوپر بڑھ رہی ہے، اور یہ جتنے بھی جو ریڈ کینڈل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرائز نیچے آیا ہے. تو اس میں یہی چیزیں ہوتی ہے. یہ آگے ہم اور بھی پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ آسان ہو جائیں گی. جتنے بھی بیسک چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور اس سے جو ہے نا پھر آگے یہ اور ویڈیوز ہم کریں گے تو اس میں آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائیں گی.